السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ المزمل پارہ نمبر 29، آیات مقدسہ 5 تا 9 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت کی رہنمائی پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کو عنوان بنا کر جو سمجھائی گئی اور ہماری تربیت کی گئی وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے رات کو اٹھنے کا حکم دیا ہے، عبادت کا حکم دیا ہے، اللہ سے جو تعلق ہے اس کو اجاگر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اس کے تناظر میں ہمیں بھی حکم ہے۔ وہ جماعت جو سچی جماعت ہے، جو اللہ رب العزت کے لیے کام کرنا چاہتی ہے، للہیت رکھتی ہے، جس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہے تو اس کو اظہار تو کرنا ہے۔ جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، قلبی تعلق، تو اس کا نتیجہ نکلے گا کہ ہمارے اندر کوئی بھی شیطانی خصلت، رویہ یا سوچ وہ غالب نہیں آئے گی۔ اس لیے جماعت سازی کے دوران یہ اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا ضروری ہے، تاکہ کل کو جب حکومت آ جائے، حکومت مل جائے تو اس میں میں نہ آ جائے، تکبر، غرور، فخر اور میں، یہ تو شیطانی سوچ اور رویے ہیں۔ یہ کیسے ختم ہوں گی؟ جب اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی حکم دیا گیا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ آپ نے قرآن مجید کا مطالعہ کیسے کرنا ہے اور اس کا فہم کیسے پیدا کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں ترتیل سے قرآن پاک پڑھنا۔ کل بھی اس پر بات چیت ہوئی تھی، اور ہمیں بھی یہی کوشش کرنی ہے، ایک لفظ پڑھو، ایک آیت مقدسہ پڑھو، ایک لائن پڑھو، اس رہنمائی کو سمجھو، اس کا فہم پیدا کرو، اور سوسائٹی میں ہماری ذمہ داری کیا ہے اس کو پہچانو۔ یہ نہیں ہے کہ ہم بھی جیسے دروس ماشاءاللہ سن رہے ہیں، دروس دے رہے ہیں، اور بس دروس دے کے ترجمہ اور تفسیر سن کے فارغ ہو جائیں۔ نہیں میرے عزیزو، ایسا نہیں۔ اللہ کی یہ ڈیمانڈ نہیں ہے۔ اللہ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ ایک ایک لفظ کا فہم پیدا کریں، غور و فکر کریں، اور پھر اس کا عملی اطلاق کریں، اس کا سسٹم غالب کریں۔ آج کے درس میں اسی کو اللہ رب العزت نے اجاگر فرمایا ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا بے شک ہم، سنلقی ڈالنے والے ہیں، علیکا آپ پر، قولا ثقیلا ایک بھاری بات، قول بات، ثقیل بھاری۔ وہ بھاری بات کیا ہے؟ وہ اعلیٰ مشن ہے، وہ اعلیٰ پروگرام ہے
جو اللہ رب العزت آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ پر پے در پے قرآن پاک نازل ہونا ہے، اس کے احکامات نازل ہوں گے، اس کی ترتیب و تشکیل ہوگی، رات دن سسٹم کی تشکیل کرنی پڑے گی۔ تو یہ جو رات کو اٹھنا ہے، عبادت کرنا ہے، تعلق مع اللہ ہے، یہ تو آغاز ہے۔ لہذا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اب آپ پر بہت بڑا بوجھ آئے گا، جس میں ظلم کے نظام کا مقابلہ ہے، عدل کا نظام قائم کرنا ہے، غلامی سے انسانیت کو نکالنا ہے، اعلیٰ فلسفہ توحید، اعلیٰ فکر کا عملی نظام قائم کرنا ہے، انسانی حقوق قائم کرنے ہیں۔ لہذا ایک بڑا بوجھ آنے والا ہے۔ اور پھر یاد رکھیے ان ناشئۃ اللیل، بے شک یہ جو رات کو اٹھنا ہے، ہی اشد وطئا، یہ سخت روندتا ہے۔ رات کو اٹھ کر جب انسان کا دل نہیں کرتا، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے اور پھر نیند کے مزے بھی ہوتے ہیں، لیکن جب آپ رات کو اٹھیں گے تو یہ روندے گا کس کو؟ جو اندر خواہشات ہیں، آرام طلبی ہے، اس کو روندے گا۔ آپ نے تو بڑا کام کرنا ہے، بڑا مشن ہے، لہذا جب رات کو اٹھیں گے تو اس اٹھنے کے نتیجے میں آپ میں استقامت آئے گی، ہمت پیدا ہوگی، اعلیٰ صلاحیت پیدا ہوگی، ایک بات۔ دوسری وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور سیدھی راہ نکلتی ہے، سیدھی بات نکلتی ہے۔ جو گفتگو ہم کریں گے اس کا فہم پیدا کریں گے، خلوت میں سوچیں گے، اور جب ہم آگے گفتگو منتقل کریں گے تو وہ سیدھی ہوگی۔ یہ رات کا اٹھنا اور اللہ سے تعلق قائم کرنا، اس میں اعلیٰ ہمت و صلاحیت پیدا کرنا، اور پھر اعلیٰ رہنمائی کو سمجھ کر انسانیت کو دعوت دینا، ابلاغ کرنا، میرے عزیزو، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ اور یہی اسوہ ہر دور میں سچی جماعت کا ہوگا۔ ان لک فی النہار، ان لک، بے شک آپ کے لیے ہے، فی النہار، دن میں، سبحا طویلا، شغل رہنا لمبا۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب ترجمہ کرتے ہیں کہ شغل رہتا ہے لمبا، طویل، یعنی آپ نے دن میں جو امور سر انجام دینے ہیں وہ بڑے اہم امور ہیں، پورے سسٹم کی مینجمنٹ ہے۔ ابھی تو جماعت سازی کا دور ہے، جماعت سازی کا مرحلہ ہے، اور دن کو ایک ایک فرد کے پاس جا کے جماعت تیار کرنی ہے۔ بڑی مشکلات آ رہی ہیں، سسٹم مخالف ہے، وہ تکلیفیں پہنچا رہا ہے، آپ بڑے مشغول ہیں، بڑی محنت ہے آپ کی۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور بڑی اہم بات میرے عزیزوں، مسلسل وہی آ رہی ہے، اللہ رب العزت کی رہنمائی، اور ذکر کیجئے اپنے رب کا نام، یعنی اس کو پڑھتے رہیے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور آپ علیحدہ ہو کر اور توجہ کے ساتھ یہ کام کیجئے، یعنی جب آپ الگ ہو کر یہ کام کریں گے اور اللہ رب العزت کا جو نام ہے اس کا ذکر سامنے رکھیں گے تو ساری مشکلات حل ہوتی چلی جائیں گی۔ یہاں سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ سچی جماعت اور جو لیڈر ہیں وہ شب و روز اللہ کا نام لیتے ہیں، حالانکہ ان کا ہر عمل عبادت ہے۔ وہ جو سوچ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور پھر میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ایک ایک لمحہ عبادت ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا نام کرنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ اور صوفیاء ہمارے ہمیں یہ تلقین کرتے ہیں کہ آپ اللہ کا ذکر کیا کرو، اس مجلسوں میں بیٹھو، وہاں جاؤ
اور اللہ کا ذکر کرو، کلمے کا ذکر کرو، اللہ کا نام اس کا ذکر کرو۔ یہ اللہ رب العزت کا جو اسم گرامی ہے اس کا ذاتی نام ہے اللہ، اس کا ذکر کرو۔ رب المشرقی والمغربی، اللہ کون ہے، کس کا ذکر کرنا ہے؟ وہ رب ہے، مشرق اور مغرب کا رب ہے، رات اور دن کا رب ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی حکمران نہیں، عبادت کے لائق نہیں، بندگی کے لائق نہیں، وہی ہے سب کچھ۔ لا الہ الا ہو، اسی کا تو ذکر کرنا ہے۔ لا الہ کا ذکر کرو اور اللہ کا ذکر کرو، اور جب ذکر کرو تو اپنے دل میں توجہ رکھو۔ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں، حکمران نہیں، عبادت کے لائق نہیں، حاکم مطلق نہیں ہے، اور اگر ہے تو صرف اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے۔ فاتخذہ وکیلا، اسی اللہ کو اپنا کارساز سمجھو، اپنا نگران سمجھو، سب کچھ اسی کو سمجھو۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس وہ ہے جو ہر اعتبار سے ہماری رہنما ہے، ہماری مدد کرنے والے، رہنمائی دینے والے، کامیاب کرنے والے، مشکلات حل کرنے والے، وہ اللہ کی ذات اقدس ہے۔ لہذا اس راستے میں کبھی بھی کوئی پریشانی آئے تو اللہ کو بڑا سمجھو، اسی کا ذکر کرو۔ میرے عزیزو، دور حاضر میں بھی جب شیطانی نظام غالب ہے، ہم اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اس شیطانی ماحول اور سسٹم سے نکلنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے اللہ کی پناہ میں آنا ضروری ہے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ضروری ہے، اعلیٰ تقوی اختیار کرنا ضروری ہے، اعلیٰ پروگرام فلسفہ توحید کو سمجھنا ضروری ہے، اس کا عملی نظام بنانا اور اس کے لیے جد و جہد کرنا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں اعلیٰ توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔